بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شعیب راجہ ہے اور آج میں لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے لاہور آیا ہوں، تو راستے میں وہ مریم نواز صاحبہ کا جو سرگودا میں جو ورکر کنونشن تھا اس کی کچھ ویڈیوز دیکھتا آیا ہوں، تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کتنے قسم کے قوانین موجود ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ایک سول جج کو کہتا ہے کہ بھی ہم تمہارے خلاف کورٹ میں جائیں گے، تو اس کو توہین عدالت کے زمرے میں لے لیا جاتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی جناب اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ آج تو دو سٹنگ ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان وچ از دی ہائیسٹ کورٹ آف دس کنٹری، ان کے اوپر جس قسم کے الفاظ اور جس قسم کی ان کے اوپر گولہ باری کی گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میرے خیال میں اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ جو ہے آج کی جو بات ہے یہ بڑی ہی خوفناک قسم کی بات ہے۔ اور مطلب یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے عمران خان کو لاڈلا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے نوازتی رہی ہیں، مگر مجھے تو وہ آج ٹو بی ویری آنیسٹلی مجھے وہ لاڈلا نہیں لگا، مجھے تو یہ لاڈلی لگی ہے، بلکہ ملکہ عالیہ لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملکہ عالیہ، ٹھیک ہے جی، جو کسی کو، کسی ادارے کو، کسی بندے کو، کسی چیز کو حقیر سمجھنا بہت چھوٹا لیول ہے، یہ اس کے لیول کے برابر نہیں ہے، یہ لوگ آفرین نہیں ہے۔ اور پھر ہم جمہوریت کے بڑے کیا کہنا چاہیے علم بردار ہیں، اور ہم جو ہیں وہ جناب کیا کہنا چاہیے کہ بڑے، مجھے پراپر ورڈ نہیں مل رہا اس کے لیے، مطلب انتہا ہو گئی ہے جس قسم کی لینگویج آج استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد اب صبح مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کرتی کیا ہے۔ کیا آپ لوگ جو ہیں اپنے ججز کی اور اپنے ادارے کی اگر عزت بھی نہیں سنبھال سکتے تو آپ کس لیے ہیں بھائی صاحب؟ اس کا جواب تو دیں نا آپ۔ مطلب آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی لینگویج یوز کرے اور یہ سارا کچھ کرے اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی سمجھا جائے کہ جو محترمہ مریم صاحبہ ہیں ان کے پاس جو آڈیو ویڈیوز ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ لوگوں کو بتانا تو پڑے گا، کیونکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرا، آج جو پرویز لائی صاحب اپنے 10 بندوں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جرنلسٹ بھی مطلب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے اس قسم کے پریشر میں، جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی پریشر اور بھی بڑے پریشر، ہر قسم کے پریشرز کو اس نے سسٹین کیا اور وہ خان صاحب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا، تو اگر وہ اس پارٹی میں آ رہا ہے اور پھر اس کا تجربہ بھی ہے، وہ ایک مرتبہ پہلے 5 سال پورے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کا جو چیف منسٹری کا جو دور تھا وہ پنجاب کے بڑے سنہرے ادوار میں شامل تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کے آنے سے جتنی ڈیمیج نون لیگ ہوگی شاید ہی کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ باقی جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں پیچھے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، پارٹی ڈسپلن کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف گئے ہیں تو کیا کر دیا ہے چودھری شجاعت حسین، حالانکہ وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے لیکن اٹھا کر باہر پھینک دیا نا انہوں نے۔ تو اگر یہ پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے خلاف جائیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے، نو ایشو۔ اور پنجاب میں ان کو ایک سٹرونگ لیڈرشپ کی ضرورت تھی، جو کہ میرا خیال ہے پرویز لائی جو ہے بہت سمجھدار آدمی ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی بزدار صاحب کی بجائے اگر پرویز لائی کو لگایا ہوتا چیف منسٹر تو شاید آج نون لیگ کے حالات کچھ اور ہوتے۔ خیر اب بھی اللہ بھلا کرے مریم بی بی کا، جس نے نون لیگ کو اس حال پہ لے آئی ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کس حال پہ لے کے جائیں گی،
کیونکہ وہ خان صاحب جو ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ہماری کھلاڑی ہے، یہ ہماری طرف سے کھیلتی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. لیکن مجھے کل کا دن جو ہے نا وہ بڑا اہم اس لیے لگ رہا ہے کہ کل سپریم کورٹ کو کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر سوری ٹو سے پھر مطلب یہ کہ عدلیہ جو ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی. اس کے علاوہ اور کیا کہوں. تھینک یو ویری مچ جی. سب اپنا اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی ویلاگ میں